اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم انا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. برادر اسلام و دختران ملت، میرے ہم وطن پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور حاضر میں جو مملکت پاکستان کی جو ابتر صورتحال ہے، جو اندرونی و بیرونی خلفشار کا شکار ہے، جس طریقے سے سازشیں رچائی جا رہی ہیں، فقراء کے دل کو بڑی تکلیف اور درد ہوتی ہے. دور حاضر کے تناظر میں تاریخ کے اوراق کو ذرا پلٹ کے دیکھنا ہوگا، اور تاریخ کی اوراق کو پلٹ کر دیکھنے سے عبرت بھی حاصل کرنی ہوگی. امت مسلمہ کو، خصوصاً پاکستان کو، پاکستان کے مذہبی حلقے کو، پاکستان کے ہر مکتب فکر کو تاریخ کی ان اوراق سے، جو اوراق ایک تلخ حقیقت ہے، کیونکہ تاریخ رات کے اندھیریوں میں اگر غداری کی جائے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا سراج الدولہ نے رات کے اندھیرے میں غداری کی، آج بھی مرشد آباد کے وہ جو محل ہے اس کا، جو لوگ بھی راہ سے گزرتے ہیں اس محل کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں، اور اس کو غدار محل کہا جاتا ہے. برادران اسلام و دختران ملت، تاریخ کو اوراق کو اٹھا کر ذرا دیکھیں. بغداد کی سرزمین پر تاریخ نے وہ کیا چیز روندا، اور تاریخ نے وہ کس طریقے سے امت مسلمہ کی جو اخوت اور اتحاد، جو اس کی مملکت تھی، کس طریقے سے اور کن وجوہات کی وجہ سے اس ہلاکو خان کو موقع ملا، کس طریقے سے مسلمانوں کے خون کا قتل عام کیا گیا، بیت الحکیم کو کس طریقے سے مسمار کیا گیا، اور وہ جو کتبہائے لکھے جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف فتووں کے، کفر کے فتووں کے جو کتب لکھے جاتے تھے، جب وہ کتب دریا برد کیے جا رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ سفید دریا کا پانی کالا ہو گیا. لیکن افسوس ان فتوی پرستوں کی روش نہیں بدلی، آج بھی وہی حالات ہیں. کیا آپ نے وہاں نہیں دیکھا برادر اسلام و دختران ملت، کس طریقے سے وہاں پر شیعہ سنی مسلکوں کے درمیان اختلافات چلتے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کفر و الحاد کے فتوے لگائے جاتے تھے. تاریخ کی کتب میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. تاریخ کے ایک ادنا سا میں شاگرد ہوں. تاریخ کے اوراق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو اشعریہ فرقہ، متزلزلہ فرقہ، جن کے خلاف آپس میں کفر کے فتوے چلتے رہے، کس طریقے سے جو مسالے کے ہمارے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو عبادات کی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کے فتوے لگاتے رہے، کس طریقے سے وہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے رہے، اور نوجوانوں کو جو وقت کی بادشاہت تھی اس کے خلاف مایوس کرتے رہے. تو کیا تاریخ نے ان کو کھنگال کر نہیں رکھا سامنے؟ ایک ایک نام کو تاریخ نے کھنگال کر رکھا، ایک ایک چیز کو تاریخ نے کھنگال کر رکھا. کس طرح فخر الدین رازاری اشارہ کی طرف سے، کس طریقے سے متزلزلہ فرقے کی طرف سے، تاریخ نے کھول کے رکھا. تاریخ آپ کے چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی ہے. برادر صاحب دختران ملت، وہ اسلامی ثقافت، وہ تہذیب و تمدن، وہ اسلامی روایات، وہ اسلام کے جو دینی درسگاہیں تھے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے مسمار کر دی گئی، کس طریقے سے ہسپانیہ کی بڑی بڑی مساجد
جو آج بھی وہاں کے محلات اور مساجد امت مسلمہ کے فرقہ پرست عناصر کے منہ چڑھا رہے ہیں. کس طریقے سے؟ تاشقند، سمرقند، بخارا کہ اسلامی تہذیبات و تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی روایات کی جو کتنے بڑے بڑے مدارس تھے، وہ آج بھی ہمیں عبرت کا نشان بنا رہے، دکھا رہے کہ خدا را مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فروئی اختلافات، یہ کفر کے فتوے، یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. بے شک اختلاف امت رحمت ہونا چاہیے، زحمت نہیں، امت کو گمراہ کرنے کے واسطے نہیں، آپس میں لڑانے کے واسطے نہیں، کفر کے فتوے لگانے کے واسطے نہیں. اصلاحی امت ہونی چاہیے. ہر انسان سے غلطیاں نسیاں ہوتی ہیں، اسی لیے آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. تو یہ انسان کی اگر نفس سے غلطی نہ ہو تو انسان نہ ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے کو بگاڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلاطم لا دیا جائے، تصادم بنا دیا جائے. جس طریقے سے بغداد کی جو ہلاکت خیزی ہے، آج میں جو چیز، جو تاریخ کتابوں میں بغداد کی ہلاکت کی، اس کی تباہی کی، اس کی بربادی کی دیکھ رہا ہوں، آج وہی من و ان، وہی پاکستان کے نوجوانوں کو، وہی مسلمانوں کو، وہی آپس میں لڑوا کر حکومتوں سے مایوس کیا جا رہا ہے، فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے، اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. خدا اسلام و دختران ملت، یاد رکھیے پاکستان اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہے. پاکستان اللہ رب العالمین نے شب قدر کی مبارک ساعتوں میں عطا فرمایا ہے، جس نے نشاط ثانیہ اسلام میں امت مسلمہ کی بے قدری کو قدر سے بدلنا ہے. تو آج امت مسلمہ کو جس قدر اتحاد کی ضرورت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ضرورت ہے، تاریخ کی اوراق سے اپنے آپ کو آنے والے تاریخ میں ایک بہترین کردار کی لانے کی ضرورت ہے، آنے والے تاریخ میں اپنی آل کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، تاریخ کی ان اوراق کو صرف صفوں میں لپیٹ دیا گیا ہے، ذہنوں میں نہیں لپیٹا گیا. صفوں میں نہ لپٹیے. صفوں میں لپیٹنے سے، کتاب کو بند کر دینے سے، یا جس طریقے سے وہاں پر بھی کتابوں کو لا کر جناب فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دماغی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کفر کے فتوے، اس کے خلاف، یہ کتابوں کا واویلا مت جائیے. آج قرآن آپ کے سامنے اللہ کے کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا آپ کو قدر بتائیے. اندھیرے کا زمانہ گزر چکا ہے، مشرق سے سورج ابھر رہا ہے. اسلام کی نشاط ثانیہ میں یہ پختون و پاکستان کی فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی، آج ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. تاریخ آپ کے اوراق کو، آپ کے کردار کو اوراق میں لپٹ کر رکھے گی، اور ایک ایک شخص کے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھائے گی کہ کس نے اسلام کی نشاط ثانیہ میں روڑے اٹکائے اور کس نے اپنا کردار ادا کیا. اللہ اپنے دین کو غالب کرنے پر قادر ہے. تو اس قدرت والے مالک کا ساتھ، اس کے بتائے ہوئے طریقے کا ساتھ دے، ان افراد کا ساتھ دے، حسن ولائی کا رفیقہ، اس کے ساتھ حسن صدیق بن کے رفیق بنیے، دوست بنیے، معاشرے کو دشمن بند بنائیے. برادر اسلام و دختران ملت، آپ سے اپیل ہے، اتحاد بین المسلمین اگر پیدا کرنا ہے، امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، تو اتحاد دراصل رد ہے فساد کا. اتحاد
دراصل رد ہے. کس طرح؟ قرآن دیکھیے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء والکفار. جب تک آپ کافروں پہ شدید نہیں ہوں گے رومان بینہم نہیں ہو سکتے. تو کافروں میں شدید ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج تو ہم آپس میں شدید ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، پاکستان فوج کو کمزور کر رہے ہیں، اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، متصم باللہ والی حکومت بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ پھر متصم باللہ کے جو دربار کے لوگ تھے وہ بھی ہلاکو خان کے دربار کے ممبر بن گئے. برادر اسلام و دختران ملت، آئیے ہم سب مل کر حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے. نکلیے ان فرقوں سے، نکلیے ان کفر کے فتووں سے، نکلیے ایک دوسرے کے خلاف دست گریبانی سے. اللہ کے جو حمد کو قائم کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے فقراء کا ساتھ دے. پاکستان زندہ باد، اتحاد امت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین.